اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدني علما آمين يا رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، الحمدللہ آیت نمبر 102 تک مکمل ہو گئی تھی نا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کن لوگوں کے بارے میں بیان کر رہے تھے؟ اہل جنت اور اہل جہنم کے بارے میں، کہ وہ وہاں پر کیا سنیں گے؟ چیخ و پکار سنیں گے. اور یہ یہاں پر ہاں یہاں پہ جو چاہیں گے ان کو ملے گا، یہاں پہ جہنم کے آہٹ تک نہیں سنیں گے. یہاں پر ہے نا آیت نمبر 103. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 103. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. آیت نمبر 104. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ٹھیک ہے، اب یہ اسی کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یحزنوہم، لا نہیں، یا وہ حزنا غمگین کرے گی، ہم ان کو، الفزع الاکبر، الفزع گھبراہٹ، الاکبر بڑی بڑی گھبراہٹ، نہیں غمگین کرے گی انہیں بڑی بڑی گھبراہٹ. وتتلقاہم، اور تلقا یعنی ملاقات کریں گے، ہم ان سے، الملائکہ فرشتے، ملاقات کریں گے یعنی استقبال کریں گے، ویلکم کریں گے ان کا فرشتے. ہاذا، اور کیا کہیں گے؟ ہاذا یومکم، یہ ہے تمہارا دن، یومکم تمہارا دن، الذی کنتم توعدون، الذی وہ جو کنتم تم تھے، توعدون تم سب سے وعدہ کیا جاتا تھا، یہ وہی تمہارا دن ہے. اور نہیں غمگین کرے گی انہیں بڑی گھبراہٹ، اور ملاقات کریں گے یا ویلکم کریں گے، استقبال کریں گے ان کا فرشتے، اور کہیں گے یہ ہے تمہارا دن، وہ جو تم تھے وعدہ کیے گئے. آیت نمبر 104. یوم نطوی السماء، یوم جس دن، نطوی لپیٹ لیا جائے گا، السماء آسمان، جس دن لپیٹ دیا جائے گا السماء آسمان کو، کتوئی جیسے کہ، کا جیسے کہ، توئی لپیٹنا، سجل للکتب کتاب کے، سجل یعنی رجسٹر کے، سجل کہا جائے گا ورقوں کو، ٹھیک ہے، ورق پیجز کا، الکتبی کتاب، کتابوں کے جیسے ورق لپیٹ لیے جاتے ویسے آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا. جس دن لپیٹ دیا جائے گا آسمان، جیسے کہ لپیٹنا کتابوں کے اوراق کا، کتابوں کے پنوں کا، کما بدأنا اولا، کما جس طرح، بدانا ہم نے شروعات کی تھی، ابتدا کی تھی، بگننگ کی تھی، اولا خلق پہلی تخلیق کی، نعیدہ نون ہم عیدی اعادہ کریں گے، دوبارہ کریں گے تخلیق اس کی، دوبارہ سے ہم تخلیق کریں گے. وعدن علینا، یہ وعدہ ہے، علینا ہم پر، انا کننا فاعلین، انا بے شک ہم، کننا ہم ہوں گے، فاعلین یہ کرنے والے، ہم یہ کر رہیں گے. اور جس دن لپیٹ دیا جائے گا آسمان، جیسے کہ لپیٹنا کتابوں کے اوراق کا، جس طرح سے ہم دوبارہ سے، شروع سے بدانا، جس طرح ہم نے شروعات کی تھی پہلی تخلیق کی، ہم دوبارہ سے
پیدا کریں گے اس کو، مطلب دوبارہ اعادہ کریں گے اس کا، وعدہ ہے ہم پر، بے شک ہم تو اس کے کرنے ہی والے ہیں. یعنی یہاں پر الفزع الاکبر، کون سی گھبراہٹ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بڑی گھبراہٹ قیامت کی اور موت کے وقت کی جو سختیاں ہیں وہ، اور سور پھونکا جائے گا نا جس وقت، تو اس وقت جو کافروں کو گھبراہٹ اور جو تکلیف محسوس ہو رہی ہوگی وہ ایمان والوں کو نہیں ہوگی. الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایمان والوں میں شامل فرمائے. اس دن نہیں غمگین کرے گی انہیں بڑے دن کی گھبراہٹ، اور ملاقات کریں گے ان سے فرشتے. تو دیکھیں موت کے وقت بھی فرشتے ملاقات کرتے ہیں، اور پھر جس دن آخری مطلب حشر کا دن ہوگا اس دن بھی فرشتے ملاقات کریں گے، استقبال کریں گے، اور ان لوگوں کو وہ گھبراہٹ نہیں ستائے گی جو کہ کافروں کو ستائے گی. تو بڑی گھبراہٹ یعنی کہ، اور وہ گھبراہٹ مطلب اٹس ان ایکسپلینیبل، وہ اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیسی. ہمیں تھوڑی سی بھی گھبراہٹ ہوتی ہے ہم کیسے بے چین ہو جاتے ہیں نا، کوئی چیز دنیا کی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے، پھر مطلب کوئی بھی مطلب ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ہے کیوں، ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرمایا، وہ تو بڑی اکبر، یا پھر کبیر بھی نہیں اکبر کہا، کہ وہ سب سے بڑی جو گھبراہٹ ہے ان کو وہ بھی کیا کرے گی، غمگین نہیں کرے گی. اور فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے کیا کہیں گے، یہ ہے تمہارا دن جو تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو ابھی ہم نے اس دن بھی دیکھا تھا کہ فرشتے کیسے استقبال کرتے ہوئے لے کر جائیں گے کہ مبارک ہو تب تم بیما صبر، تم نے کتنا اچھا صبر کیا، ویل ڈن کرتے ہوئے لے کر جائیں گے. تو یہ فرشتے اس طرح سے خوشخبریاں دیتے ہوئے لے جائیں گے. یوم نطوی السما، اور جس دن یعنی وہ قیامت کے دن کیا ہوگا، آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، جیسے کہ ہم کیسے نا پیپر کو لپیٹ لیتے ہیں، رول بنا لیتے ہیں، تو ویسے ہی آسمان کو رول کر لیا جائے گا. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رول کر کے آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیں گے اس طرح سے، یا آسمان اللہ کے ہاتھ میں ہوگا اور پورا رول کیا جا چکا ہوگا. اور جس طرح سے پہلی مرتبہ تخلیق کی تھی اسی کی تخلیق دوبارہ بھی کی جائے گی. اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہم پر کیا ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے، یہ ہم کیا کرنے والے ہیں، اس وعدے کو پورا کر کے رہیں گے. کیسا دن ہوگا نا وہ، جس دن آسمان کو کھینچ کر اللہ لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. سورج لپیٹ دیا جائے گا، چاند. السلام علیکم، ہاتھ سے ہی لے کے چلا گیا. اللہ ٹھیک ہے، چلو ریپیٹ کر لیں آیت. ٹھیک ہے، سجل کہا جاتا ہے اس کو، رجسٹر کو. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 105. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مسلمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 105. وَلَقَدْ كَتَبْنَا، اور لقد البتہ تحقیق، کتبنا ہم نے لکھ دیا ہے، فی الزبور زبور میں، من بعد ذکری نصیحت کے بعد سے، زبور میں ہم نے لکھ دیا ہے، ان الارض کے زمین، یرثھا کے وارث ہوں گے اس کے، عبادی الصالحین میرے نیک بندے، صالح بندے، میرے صالح بندے ہی اس زمین کے کیا بنیں گے، وارث بنیں گے. اور البتہ تحقیق لکھ دیا ہے ہم نے زبور میں نصیحت کرنے کے بعد کہ زمین کے وارث، اس کے وارث کون بنیں گے، میرے نیک بندے. انا، آیت نمبر 106. انا فی ھذا، انا بے شک، فی ھذا اس میں، لبلاغن البتہ تبلیغ ہے، یعنی کہ بلاغت ہے یا پہنچنے والی چیز ہے، بڑی خبر ہے، لقوم عابدین ایسی قوم کے لیے جو عبادت گزار ہے. بے شک اس میں خبر ہے، ابلاغ ہے، لقوم عابدین عبادت گزار قوم کے لیے. وما ارسلنا کا، آیت نمبر 107. وما اور نہیں، ارسلنا اللہ آ گیا نا تو یہ نہیں میں چلا جائے گا، اور نہیں بھیجا ہم نے کا آپ کو، اللہ سوائے
رحمتن رحمت بنا کر للعالمین تمام جہان والوں کے لیے، تمام جہاں کے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر ہم نے بھیجا ہے آپ کو۔ قل انما، قل آیت نمبر 108، قل آپ فرما دیجئے، انما در حقیقت، یوہا وہی کی گئی ہے، الیہ میری طرف، الا طرف، یا میری طرف، انما در حقیقت، صرف، الہکم تمہارا الہ، تمہارا معبود، الہ واحد، کیسا معبود ہے؟ ایک ہی معبود ہے، فہل انتم مسلمون، تو پھر حل کیا، انتم تم سب مسلمون فرما بردار ہوگے، کیا تم سب اپنے آپ کو سرنڈر کرو گے، سر کو جھکا لو گے؟ آپ فرما دیجئے در حقیقت وہی کی گئی ہے میری طرف کہ تمہارا معبود تو صرف ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم سب فرما بردار ہوگے؟ تو یعنی ان سے پوچھ لو کہ کیا یہ فرما بردار ہوں گے۔ آیت نمبر 105، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اور البتہ تحقیق لکھ دیا ہم نے زبور میں من بعد ذکر، نصیحت کرنے کے بعد، کہ زمین کے وارث کون بننے والے ہیں؟ میرے عبادت گزار، میرے صالح بندے، یعنی کہ بالآخر اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین پر آخر میں کیا ہونے والا ہے؟ یہ اسلام کا کیا ہونے والا ہے؟ ہاں، بول بالا ہونے والا ہے، اسلام کا قیام ہونے والا ہے۔ پھر ایک دور ایسا آئے گا کہ جب کیا ہو جائیں گے، لوگ اسلام کو پوری طرح بھول جائیں گے، اسی وقت قیامت آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس قیامت جو ہے لوگوں، بدترین لوگوں پر آئے گی، یہ مومنوں پر نہیں آئے گی۔ تو یہاں پر مطلب جو مومنین ہوں گے وہ قیامت سے پہلے پہلے اٹھا لیے جائیں گے۔ ہاں، تو یہ جو موقع ہے نا، یہ وقت آنے والا ہے کہ بالآخر امام مہدی کے دور میں ساری دنیا میں اسلام قائم ہو جائے گا، اور سارے لوگ مطلب بہت زیادہ پھل پھولیں گے، کھیتیاں بھی پھولیں گی، اور لوگ بھی اسلام پر سارے آ جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے زبور میں لکھ رکھا ہے ذکر کے بعد کہ زمین کے وارث تو میرے نیک بندے ہی بنیں گے، یعنی کہ زمین کا نظام جب تک قائم رہے گا جب تک اس پہ نیک اور صالح لوگ ہیں، جب اس میں سے نیک صالح لوگ ختم ہو گئے اس وقت قیامت آ جائے گی۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اور وہ جو عبادت گزار بندے ہیں ان کے لیے تو اس میں بڑی خبر ہے، اس میں، اس قرآن کریم میں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو سوائے کہ رحمت بنا کر تمام جہاں کے لوگوں کے لیے۔ کہاں پر کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ، یہ جملہ؟ وہ شاید کہاں پر بدوا کرنا، بہت سارے مواقع ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کر سکتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے آ رہے تھے نا، تو ہاں 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 بہت مطلب ایسے مقامات بہت سارے ہیں جو تو آپ بول رہے ہو نا۔ مطلب کیا ہوا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جب لوٹ رہے تھے تو کیا ہوا تھا کہ ان لوگوں نے اتنے شریر اور شرارتی لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھوڑ دیے تھے کہ وہ لوگ پتھر مار رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں میں سے بدن پر سے خون جاری ہو گیا تھا، اور حضرت زید ان کا ڈیفینڈ کر رہے تھے، ان کو بھی بہت زیادہ ان لوگوں نے زخمی کر دیا تھا۔ اب کیا ہوا کہ مطلب اللہ دیکھ رہے ہیں نا باقاعدہ، اور سارے فرشتے بھی دیکھ رہے تھے، تو یہاں پر دیکھ رہے کہ نبی کو اس طرح سے زخمی کیا جا رہا ہے، اور لوگ ہیں کہ ان کو تھوڑی سی بھی غیرت نہیں آ رہی ہے کہ نبی کو وہ کیا جا رہا ہے، اور تو یہاں سے فرشتے لوگ آ گئے۔ فرشتوں نے کہا کہ نا یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دے تو یہ طائف کی دونوں پہاڑیاں میں کیا کر دوں، دونوں کو ملا دوں، یہ سارے کے سارے درمیان میں کیا ہو جائیں، پس کر رہ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی میں یہ لوگوں کو سزا دینے کے لیے، عذاب دینے کے لیے نہیں، بلکہ رحمت بنا کر لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ قل انما یوحا، آپ تو فرما دیں کہ میری طرف وحی کیا کی گئی ہے، تمہارا ایک ہی معبود ہے۔ اب مجھے جو وحی کی جاتی ہے میں تم تک کنوے کرتا ہوں کہ مجھے میرے رب نے کہا ہے تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو تم کیا اس پر ایمان لانے کے لیے تیار ہو؟ اگر ہو تو پھر تمہارے بشارت ہے، اگر نہیں ہو تو پھر اس عذاب کے لیے جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ جو ہے وہ تیار ہے، اس کے لیے ریڈی رہو۔ چلیں ریپیٹ کریں ابھی مکمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 109۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ،
وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ آیت 110 إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ آیت نمبر 111 وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ فَإِنْ تَوَلَّوْا پھر ان اگر تولو تم پھر جاؤ گے فقل تو فرما دیجئے، پھر اگر وہ سب پھر جائیں تو فرما دیجئے آذنتکم سوری پھر اگر تم سب پھر جاؤ فقل تو فرما دیجئے آذنتکم آذن تو یعنی میں نے تم کو آذن خبردار کر دیا ہے، تمہیں ڈرا دیا ہے علی سوائن برابر سے، مطلب جتنی مجھ پر رسپانسبلٹی تھی اتنا میں نے تم کو خبردار کر دیا، پھر اگر تم سب پھر جاؤ تو فرما دیجئے کہ میں نے تو ڈرا دیا ہے، خبردار کر دیا ہے۔ ایک منٹ، واللہ یا ولو تھرڈ پرسن ہے یہ، بس ایک سیکنڈ ہاں یہ تھرڈ پرسن ہے، پاسٹ ٹینس ہے، تو یہ یہاں پر وہ سب ٹھیک ہے، پھر اگر وہ سب پھر جائیں فقل تو فرما دیجئے آذنتکم میں نے تو خبردار کر دیا تم کو علی سوائن برابر سے، یعنی جو جتنی مجھ پر ذمہ داری تھی اس کے مطابق میں نے تمہیں خبردار کر دیا۔ وَإِنْ أَدْرِي اور ان نہیں ادری مجھے خبر ہے، میں جانتا اور نہیں میں جانتا قریب کیا قریب قریب ہے یا بعید بعید ہے ما توعدون جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی وہ قیامت قریب ہے یا بعید ہے وہ مجھے خبر نہیں۔ پھر اگر وہ سب پھر جائیں تو فرما دیجئے بے شک میں نے تو خبردار کر دیا تم کو برابر سے، اور نہیں مجھے پتا کہ کیا قریب ہے یا بعید ہے جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ انہو بے شک وہ، آیت نمبر 110 انہو بے شک وہ کون؟ اللہ رب العزت، یعلم وہ جانتا ہے الجہر من القول وہ جو زور سے کہتے ہو تم بات کو، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے ما تکتمون جو تم سب چھپاتے ہو، یعنی کہ یہ جو چھوٹی سے چھوٹی بات ہے جو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اس کا بھی جاننے والا جب اللہ ہے تو اتنی بڑی خبر کا جاننے والا اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے نا۔ تو آپ سے اگر وہ پھر جائیں کس سے؟ جب تم تبلیغ کرو، جب آپ لوگوں کے پاس وحی لے کر جائیں کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، فہل انتم مسلمون تو کیا تم فرما برداری کرو گے؟ تو وہ اگر پھر جاتے ہیں اس بات سے، وہ فرما برداری نہیں کرتے، تو ان کو آپ بتا دیں کہ میری جو ذمہ داری تھی میں پورا کر چکا، مجھے خبر دینا تھا میں تمہیں خبر پہنچا چکا، اب تمہاری مرضی تم ایمان لاؤ یا نہیں لاؤ۔ یہ جو تم قیامت کے بارے میں بار بار پوچھتے ہو کہ کب قائم ہوگی، تو اس کی خبر مجھے نہیں ہے، وہ قریب ہے یا دور ہے وہ میں اس سے واقف نہیں ہوں، کیونکہ میرا رب جانتا ہے جو ظاہری باتیں ہیں اور جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، ان تمام چیزوں کا جاننے والا تو میرا کیا ہے؟ رب ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ وَإِنْ اور ان نہیں ادری میں جانتا لعلہ شاید کہ وہ فتنۃ لکم شاید کہ وہ آزمائش ہو لکم تمہارے لیے، ومتاعن اور متاعن فائدہ ہے الہین ایک مدت تک کے لیے، یعنی اس دنیا کی زندگی تمہارے لیے ایک مدت تک کے لیے، اللہ نے اگر تمہاری زندگی دراز بھی کی ہے تو ایک مدت کے لیے کیا کر لو، اس کا فائدہ اٹھا لو، اور یہی چیز تمہارے لیے کیا بن سکتی ہے؟ آزمائش بن سکتی ہے۔ اور نہیں میں جانتا شاید کہ وہ فتنہ ہو تمہارے لیے، آزمائش ہو تمہارے لیے، یہ جو تم بار بار یہ جو پوچھتے ہو نا کہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی، ہم پر عذاب برسا دو، ہو سکتا ہے وہ قریب ہی الگ ہی ہو، اور ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے اسی کے ذریعے سے تمہیں کیا کر دیا ہو، تمہیں آزمائش میں ڈالا ہو، اب تم دنیا میں کیا رکھو، رہ لو ایک مدت تک اس کا فائدہ اٹھا لو۔ قولا رب احکم بالحق قولا کہا اے میرے رب، ربی اے میرے رب، احکم فیصلہ فرما دے بالحق کی حق کے ساتھ،
وَرَبُّنَا الرحمن، اور ہمارا رب تو کون ہے؟ الرحمن ہے. المستعان، وہ رب جس سے مدد طلب کی جاتی ہے. آن کس کو کہا جاتا ہے؟ مدد کو. سین تا چاہنا اور میم چاہی جاتی ہے. اور ہمارا رب تو رحمان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے. علامات تصفون، اس پر جو تم سب بیان کرتے ہو، جو باتیں کرتے ہو، اس پر تو رب ہی سے مدد چاہی جانی چاہیے، رب ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے. قولا، کہا، ربی احکم بالحق، ربی احکم، اے میرے رب فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ، مطلب ان کے اور ہمارے درمیان کیا کر دے؟ فیصلہ کر دے. وَرَبُّنَا الرحمن، اور ہمارا رب تو رحمان ہے. المستعان، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے. علی ما تصفون، اس پر جو تم کیا کرتے ہو؟ باتیں گڑتے ہو. آیت نمبر 111. مجھے اس کا بھی علم نہیں، ممکن ہے کہ یہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک مقرر وقت تک کا فائدہ پہنچانا ہے. یعنی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ بن جائے. یہ جو دیر ڈیلے ہو رہا ہے، یہ جو قیامت کی جو دیری ہے، وہ تمہارے لیے ایک آزمائش بن گئی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ جو کافر ہے جتنے ڈیلے ہوگا اتنا ہی کیا کرے؟ نافرمانی میں بڑھتے جائے، اور جب ان کی رسی مطلب کھینچ لی جائے تو یہ پورے عذاب میں اپنے گناہوں کے حصار میں پکڑے جائیں. وہ متاعن، اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دے دیا گیا. ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا نا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے تو پھر اس کو دنیا کی اس میں مشغول کر دیتا ہے، اور اس کے جو امیر ترین لوگ ہوتے ہیں وہ کس میں پڑ جاتے ہیں؟ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. مطلب اس امت کے امیر ترین لوگ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ ان کی رسی کو کھینچ لیتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ درازی وقت دو چیزوں کے لیے دیا ہے. یا تو تم تاکہ تم کیا کر لو؟ یا تو توبہ کر لو اور پلٹ آؤ، یا پھر اپنے گناہوں میں پوری طرح سے گھر جاؤ تاکہ تمہیں پورا عذاب دیا جائے. قال رب احکم بالحق، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان پر جو تم بیان کرتے ہو. یعنی اس وعدہ الہی میں تاخیر میں نہیں جانتا کہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے یا ایک خاص وقت تک کے فائدہ اٹھانے کے لیے مہلت دی گئی ہے. اور میری بابت جو تم مختلف باتیں کرتے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیتیں پہنچاتے تھے ان کے متعلق، یا اللہ میں تجھ سے کیا کرتا ہوں؟ فیصلہ مانگتا ہوں. یعنی کہ میں اس میں ہیلپ لیس ہوں، میں کچھ ان سے بدلہ نہیں لے سکتا، تو ہی کیا کر دے؟ ان لوگوں کا فیصلہ فرما دے. اور میں ان کے خلاف تو تجھ ہی سے مدد چاہوں گا، میرے اندر کوئی استطاعت نہیں کہ میں ان سے اپنا کیا کر سکوں؟ بدلہ لے سکوں. چلیں ریپیٹ کر لیں آیتیں تینوں. الحمدللہ یہاں پر ہماری سورۃ الانبیاء مکمل ہو گئی. انشاءاللہ اب ہم سورۃ الحج شروع کریں گے. چلو